انسان کے لیے ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہم سے زیادہ اس کا بہتر فیصلہ وہ ذات کر سکتی ہے جس ذات نے اس کائنات کو ہمیں اور جس عقل کے ذریعے ہم بہتر کی تلاش کرتے ہیں اس کو خلق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے بہتر جانتا ہے، اور اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے ایک پورا نصاب حیات ہمیں عطا کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی درجنوں آیات اور سینکڑوں احادیث مبارکہ ایک بندہ مومن کو بتاتی ہیں کہ زندگی کے جس بھی اسٹیج پر وہ موجود ہو، نشیب و فراز میں ہو، اسے کس لمحے کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بعض اوقات تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک رنجش کا معاملہ ہوتا ہے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو سلوک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ کامل مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو چونکہ میں یہ محبوب رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو سامنے والا درگزر کر دے، معاف کر دے اور مجھے کچھ نہ کہے، تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی یہی جذبہ رکھنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ معاف کرنا چاہیے، اور معافی کی جو دنیا اور آخرت میں بیان کردہ فضیلتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کہ روایت کا خلاصہ ہے، معاف کرو معاف کیے جاؤ گے، رحم کرو رحم کیے جاؤ گے۔ رحمان رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح جو تھرڈ پرسن ہے، جو دیکھ رہا ہے کہ دو مسلمان آپس میں رنجش کا شکار ہیں اور خواہ مخواہ میں ایک دوسرے سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس تھرڈ پرسن کو، اس تیسرے شخص کو یہ چاہیے، اس کے لیے اس وقت بہتر یہ ہے کہ ان دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ صلح جو ہے یہ بہترین ہے۔ تو بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ اول تو کسی سے رنجش رکھے نہیں، اگر رنجش ہو جائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ وہ معاف کر کے اپنے مسلمان کے ساتھ دوبارہ شیر و شکر ہو جائے۔